فیضان حضور قبلہ نائب محمد سے اعظم پاکستان سیدی مرشدی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام استاذ العلماء برادر مکرم حضرت علامہ مفتی محمد سعید رضوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، آپ کی مسجد کے خطیب محترم، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی پاک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی باادب حاضری کو قبول فرمائے۔ خدا کے گھر کے جتنا خادم ہیں جنہوں نے اس محفل پاک میں کسی بھی حوالے سے اپنے پاک نبی سے محبت کا اظہار کیا، اللہ ان کو وہ سب کچھ عطا کرے جو نبی پاک کے نوکروں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اور آپ اس بات سے اچھی طرح واقف۔ بھائی جی سپرے ایک باری کر لو تو پھر بعد ہی کر لینا، گلا خراب ہو گیا۔ ادھر سنیں، میں اور آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس پاک نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جن کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی چرچا انہی کا تھا، تشریف لانے کے بعد بھی چرچا انہی کا ہے، بلکہ قبر ہو یا حشر ہو عالم بدلتے رہیں گے، ہر عالم کا عنوان میرا محمد رہے گا۔ قبر میں بھی آقا کا ذکر، حشر میں بھی آقا کا ذکر۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے، چونکہ نبی پاک ہر عالم کی رحمت ہیں، اللہ نے ہر عالم میں چرچا محبوب کا رکھا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے دکھوں کی ایک ہی دوا ہے اور وہ نام مصطفیٰ ہے۔ پھر بندہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر پاک، آپ کا نام نامی، اس میں گرامی محبت سے لے، آپ کا ذکر کرے۔ علماء تشریف فرما ہیں، جتنی اچھے کام بندہ کرتا ہے اس میں چانس ہے قبول ہونے کا بھی، ہماری کوتاہی کی وجہ سے اس کے رد ہونے کا بھی، لیکن میرے آقا کا وہ پاک ذکر ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اللہ بندے کی اوقات نہیں دیکھتا، محبوب کی ذات دیکھتا ہے۔ پھر آپ ایک اور بات دیکھیں، ہم تو رسول اللہ علیہ السلام کے نوکر ہیں، ہم آقا کے کرم کے محتاج ہیں۔ ہر جہان میں ہمیں ضرورت ہے مدینے کے تاجدار کی نگاہ شفقت کی۔ اچھا، نوکر تو مالکوں کا ذکر کرتا ہی ہے، لیکن یہاں تو حد یہ ہے
کہ جو میرے نبی کا معبود ہے وہ رب محمد کی تعریف کرتا ہے۔ اس کو ذرا پھر آپ سمجھیں تو لطف آئے گا بات کرنے میں۔ مرید پیر کی تعریف کرے سمجھ آتی ہے، شاگرد استاد کی تعریف کرے سمجھ آتی ہے، اور اگر بیٹا باپ کی تعریف کرے سمجھ آتی ہے، لیکن بے نیاز ہو کے مصطفیٰ کی تعریف کرے اور تعریف بھی ایسی کہ دماغ چکرا دے۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جس کی بارگاہ میں نبی سر جھکائے، آپ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے ہاں کوئی منع نہ ہو تو۔ ادھر دیکھیے جو میں بات عرض کر رہا ہوں، میرا پاک نبی جس رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، وہ رب نبی کے جوڑوں کو چومنے والی مٹی کی قسم فرماتا ہے۔ آپ کو اگر یہ ایک جملے پر ذوق آیا ہوتا میں بھی اگلی بات کر سکتا۔ بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میرے پاک نبی رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکائیں، سجدہ کریں۔ اچھا اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں اور جملہ کہتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ جس رب کی تعظیم میں میرا نبی زمین پہ پیشانی رکھتا ہے، اس محمد کی تعظیم میں رب نبی کے جوڑوں کو چومنے والی مٹی کی قسم فرماتا ہے۔ اب میرا دل کر رہا ہے، اگر آپ کا بھی دل کرے تو میرے ساتھ مل کے کہہ لینا، سلام مصطفیٰ کے سر جھکانے کو، اور سلام رب کی طرف سے محمد عربی کی عزت فرمانے کو۔ اب آپ دیکھیں، پھر میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں اور اس کو سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ میرا نبی سجدے میں سر جھکائے، رب نبی کے قدموں کو چومنے والی مٹی کی قسم فرمائے۔ اب سنیو، ہمیں مسئلہ سمجھ کیا آیا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمیں مسئلہ سمجھ یہ آیا، مصطفیٰ کی خوشی کے لیے رب کو سجدے کرو اور رب کی خوشی کے لیے محمد کا ادب کرو۔ آپ جتنے زندہ لوگ بیٹھے ہیں نا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجمع کتنا بڑا ہو، 4 بندے ہوں لیکن ہوں نبی کے نوکر، اور سنی ہوتا ہی وہ جو نبی کا نوکر ہو۔ آپ کو میلاد شریف کی خوشی ہے نا، تو میلاد کا مطلب صرف یہ بھی تھوڑا ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کے گھر تشریف لے۔ میلاد کے موقع پر ہم بتایا تمہیں ہم کس کا میلاد منا رہے ہیں، اور جو بات میں نے کر دی ہے اب اس سے آگے میں کیا کہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کہتے تھے، یا رسول اللہ حد ہو گئی آپ کی عزت کی، حد ہو گئی آپ کی عظمت کی، جب رب ہو کے آپ کے قدموں کو چومنے والی مٹی کی قسم فرمائے، غلام بیچارہ آپ کی تعریف کیا کر سنائے۔ اچھا بہت سارے بے وقوف لوگ بھی پاکستان میں بستے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں، جناب تقریریں ہوتی ہیں، فضائل بیان کیے جاتے ہیں، قصے کہانی ہوتی ہے، مسائل بتائیں۔ میں ان عقل کے اندھوں کو کہتا ہوں 6666 آیات ہیں قرآن کی، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، احکامات صرف 500 آیات میں ہیں، حکم صرف 500 آیت میں، باقی 6166 آیت میں کیا ہے؟ قصے ہیں پاکوں کے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو، قصے ہیں پاکوں کے۔ اگر میں بات کو زیادہ نہ الجھاؤں تو سیدھا کہہ سکتا ہوں، کہیں زلف محمد کی قسمیں، کہیں چہرہ یار کی قسمیں، کہیں مصطفیٰ کی پیشانی کی قسمیں، کہیں نبی کے ید اللہ کا ذکر، کہیں مازغ البصر کا ذکر، کہیں میلاد کا ذکر، کہیں معراج کا ذکر، کہیں اصحاب کا ذکر، کہیں اولاد کا ذکر، کہیں ایمان والوں کا ذکر، کہیں مجاہدین کا ذکر، کہیں اہل علم کا تذکرہ، کہیں ولیوں کے تذکرے، کہیں انبیاء کے تذکرے۔ میں نے کہا مالک یہ جو قرآن ہے یہ تو کتاب ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے، طریقہ سکھاتی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ احکامات 500 آیتوں میں اور باقی ساری آیتوں میں پاکوں کی سے۔ اور میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، صرف مسئلوں میں نہیں لگے رہنا، ذرا محبوبوں کو بھی دیکھنا۔
اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے کہہ لو. نہیں اس طرح نہیں, بندے جتنا بھی ہوں بولیں ذرا پیار سے. ہمیں یہ تانا بھی دیا جاتا ہے جی یہ سنی مولوی تو کسے سناتے ہیں. میں کہ پلیتوں کے کسے نہیں سناتے, پاکوں کے سناتے ہیں, اور یہ کسے ہمارا رب بھی سناتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فرمایا محبوب ہم آپ کو نبیوں کے قصے بیان کرتے ہیں, ان قصوں کے بیان سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے. اچھا جلدی جلدی مجھے جواب دیجئے, انبیاء کے قصے خدا بیان کرے سنے مصطفیٰ, نبی پاک کے قصے بیان ہوتے ہیں نبی کا دل مضبوط ہوتا ہے, اور حضور کا قصہ بیان نبی کا نوکر کرے محمد کے غلاموں کا دل مضبوط ہوتا ہے. اچھا آپ کو سب کو سمجھ آ گئی ہو تو میں دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں. بھئی نبیوں کے قصے بیان ہوں گے, حضور کا دل مضبوط ہوگا, اور نبیوں کے سردار کے قصے بیان ہوں گے, سنیوں کا دل مضبوط ہوگا. میں اگلا جملہ کہہ ہی دوں, میں حالانکہ نہیں کہنا چاہتا, اب کہہ رہا ہوں, لعنت تو اس پر جس سے نبی کے قصے برداشت نہ ہوں. اگر دل مومن کا ہے تو اسے تو محمد کے قصوں سے سکون ملتا ہے. جن کو ملتا ہے وہ سکون وہ اونچی آواز سے بولیں. وہ قصہ چاہے حضرت آمنہ کی گود میں آنے کا ہو, چاہے حضرت حلیمہ کو رنگ لگانے کا ہو, چاہے وہ قصہ جناب ابو طالب کو نوازنے کا ہو, صدیق اکبر کو ابو بکر سے اٹھا کر صدیق اکبر بنانے کا ہو, اگرچہ عمر کو فاروق اعظم بنانے کا ہو, سیدھی بات کہوں, ارے وہ قصہ خالق سے مخلوق کی طرف آنے کا ہو یا مخلوق کے خالق کی طرف جانے کا ہو. اچھا ایک قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. محبوب ہم آپ کو سونا قصہ بیان کرتے ہیں. یار خوشبو والے نے بٹھا دو یار, یا پھر میں بہ جانا, بہ جا یار. وَنَقُصُّ عَلَيْكَ, میری طرف توجہ کریں. آپ کو نا شاید اس بات کا پتہ نہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور یہ حضرت ان کے شاگرد ہیں, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت حدیث کا بیان ہو رہا ہو, جس طرح سرکار کی ظاہری حیات مبارک میں صحابہ پر ادب فرض تھا, اسی طرح مجمع پر فرض ہے. اب ہمارے مجمع ہی اجڑ کے رہ گئے ہیں. اب یہ مسئلے کون سمجھائے؟ اور جہاں اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے اور وہاں محفل میں ادب نہ ہو. احمد رضا تو نام ہی ادب مصطفیٰ کا ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی امام الحرمین ایک دفعہ حدیث شریف پڑھا رہے ہیں, حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے کئی دفعہ چہرے کا رنگ بدلا. بعد میں پوچھا گیا حضرت آپ کے چہرے کا رنگ بار بار بدلا, خیریت تھی؟ فرمایا بچھو کاٹتا رہا. طبیعت نے چاہا کہ حدیث پڑھانا موقوف کر دوں, لیکن پھر میں نے سوچا نبی کے فرمان سے جان تو پیاری نہیں, جان بچانے کے لیے حضور کی بات درمیان میں رہنے دوں. 16 مرتبہ بچھو نے کاٹا, میں نے ڈنگ کھانے برداشت کر لیے, پر مصطفیٰ کی بات پوری کر کے چھوڑ دی. کہیے سبحان اللہ. یہ ادب بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا سنیے وَنَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. اللہ کہتا ہے محبوب ہم آپ کو بہت سونا قصہ سناتے ہیں. میں پھر دوبارہ کہتا ہوں, اور آپ سب نے بولنا, بہت سونا قصہ بیان کرتے ہیں. اب مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, آپ بھی سارے سمجھدار لوگ ہیں. قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس تک ایک تو اس لیے بھی سونا ہے کہ سونے رب کا کلام ہے, ایک اس لیے بھی سونا ہے کہ سونے محمد کے سونے دل پر اترا ہے. میں صرف آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت کتنا ایک برداشت کرتی ہے. سونے رب کا سونا کلام سونے محمد کے سونے دل پر اتر کر سونی زبان اور سونے لبوں کو چوم کر سونی امت کے پاس ہے. خود سوچیں قرآن کتنا سونا ہے. قرآن سارا ہی سونا ہے. اس قرآن پر آپ بول سکیں تو کہہ لیں سبحان اللہ. اچھا اس سے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں جس کا مزہ آئے گا آپ کو. قرآن اس لیے بھی سونا ہے کہ 30 پاروں میں ہے ہی محمد. میں نے جتنا بڑا جملہ کہا ہے میں خوشامد نہیں کرتا, آپ نے اس طرح سبحان اللہ نہیں کہی. ہاتھ اٹھا کے کہیں مجھے احساس ہو. میں تقریر میں مجمع چھجمے کی تعداد نہیں دیکھتا, میں جشن میلاد دیکھتا ہوں. پھر سنیے توجہ سے, 30 پاروں میں ہے ہی ذات محمد. اور سن لو یہ جملہ, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نوکروں,
عاشقوں نے قرآن کے 30 پاروں میں جدھر بھی دیکھا انہیں محمد ہی محمد نظر آئے۔ قرآن وہ آئینہ ہے، قرآن وہ آئینہ ہے جس میں مصطفیٰ کو دیکھا دکھایا جا سکتا ہے۔ آپ سب کو سمجھ آئی ہو تو سارے سبحان اللہ کہہ لیں۔ قرآن وہ آئینہ ہے جس میں مصطفیٰ کو دیکھا دکھایا جا سکتا ہے، تو سارا قرآن ہی سونا، اس پر آپ سارے بول لیں۔ سارا قرآن، سارا قرآن نہیں نہیں، میں ذرا کو گل کرنی ہے تو اڑے نال تاں میں سارے نو متوجہ کرنا۔ سارا قرآن، سارا قرآن۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے قرآن شریف کو رکھنا ہو، مجھے پتہ ہے آپ سارے عزت آبرو والے لوگ ہیں، کتنا پاک صاف جگہ پر رکھتے ہیں، اور میں نے تو دیہات کے پرانے بزرگوں اور اپنی ماؤں کو دیکھا ہے، دادیوں کو، نانیوں کو، وہ تو اس کے لیے غلاف سپیشل بناتے تھیں۔ مولوی صاحب کی لائبریری میں بغیر غلاف کے ہو سکتا ہے؟ کسی ان پڑھ کے گھر میں قرآن بغیر غلاف کے نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ وہ اتنا احترام کے ساتھ قرآن کو رکھتے ہیں۔ اب میں سادہ سا جملہ کہوں گا، لیکن مجھے امید ہے آپ سنی ہے، بڑا مزہ لیں گے۔ میں نے کہا یار آپ قرآن کو اتنا غلاف میں کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا باقی کتابیں چھوڑو، یہ قرآن ہے کئی غلافوں کے ساتھ پاک جگہ پر۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اتنا احتیاط کرتے ہیں جہاں قرآن رکھا اس کمرے میں سوتے ہی نہیں۔ تو فتویٰ شتویٰ اس پہ کوئی نہیں لگتا، ان کے ادب کو سلام۔ ادب تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، بےدبی بھی نہیں ہے اگر کوئی سوئے، یہ نہ اور نہ فتوے شروع کر دینا۔ اچھا وہ سوتے ہی نہیں ہیں۔ میں رک کے اس لیے گیا ہوں کہ یار آپ نے قرآن شریف رکھنا ہو پاک جگہ پر اور پاک غلافوں میں رکھتے ہو۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، میرا اپنی طبیعت بڑی مچر رہی ہے، اتنا سوچ لو جن میں رب نے محمد رکھنا تھا۔ آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دیں۔ میں اگر لمبا چوڑا جملہ نہ بھی کہوں تو رب کائنات نے نور محمد رکھنا تھا، آمینہ کو چنا تو پاک آمنہ کو چنا۔ اور جناب عبداللہ کو چنا تو پاک عبداللہ کو چنا۔ آپ کو تو شاید یہ بات نہ ہو، میں مفتی صاحب کی طرف منہ کر کے بات کر لیتا ہوں، عبداللہ تو کسی مشرک کا نام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں، اور اونچی آواز سے بولیں۔ آمینہ، ارے جس پاک آمینہ کے بطن میں میرے نبی کا نور آیا، جس پاک عبداللہ کی پشت میں میرے نبی کا نور آیا، حدیث صحیح کی روشنی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جن میں میرا نبی آتا گیا وہ بھی سارے پاک تھے، جن میں آج محمد ہے وہ بھی سارے پاک ہی ہیں۔ اور مجھے پھر اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، سرکار کے آباء و اجداد بھی پاک، سرکار کی امہات و جدات بھی پاک، اور میرے نبی کی اولاد بھی پاک۔ اچھا مفتی صاحب مولویوں والی بات نہیں، پینڈوں والی گل کرن لگا۔ میں خود پینڈوں ہوں نا، میں ایڈا کو پڑھے لکھا بندہ نہیں، ایتے میں مفتی صاحب پیار کر دیں میرے نال، میں کوئی ایڈا پڑھے لکھا بندہ نہیں۔ میں کہا بھائی ساڈا نظریت یہ وے، جنہوں نبی غلام کہہ چھڑے او ناپاک نہیں ہو سکتا، تو جنہوں نبی ابا آکھے تو جنہوں نبی اماں آکھے، اے جڑے نبی پاک دے ماں باپ دے نوکر ہو، گج کے بولو منو پتہ چلے، اور اونچی آواز نال بولو۔ اور جنہوں میرا پاک نبی اماں آکھے، جنہوں میرا پاک نبی ابا آکھے، میں تیلی نہ لا دے ماں انہاں فکرانو تے انہاں کتابانو جنہاں او دا حیا نہیں جڑی نبی دی ماں ہے۔
جاتے جاتے ایک اور بات عرض کر دوں، آپ نے بڑے پیار سے سننی ہے اور مزہ ہے تو آپ نے محبت سے بولنا ہے۔ بھائی جی جدی اولاد محمد ہوئے اتنے کتاباں کی چلن، مولوی کتاب لے کر کھلو گیا جی حضرت آمنہ کے بارے میں بات کریں گے، حضرت عبداللہ کے بارے میں، فرشتے ہیں گا لاکھ دی لعنت ہے، یہ آمنہ دی گود ہے محمد ہے، کتاب کی چلنی ہے۔ جس کو نبی کہے میری ماں، اچھی آواز نال بولو، ایک باری اور اچھی آواز نال بولو۔ ویسے میں ایک جملہ آکھن لگا، اکا ہی تے سیدہ آمنہ ہے، میں جملہ جڑا آکھن لگا سواد نہ ہوئے واپس، اکا ہی تے سیدہ آمنہ ہے جڑی نبیان دے سردار نوی پتر کہہ کے بلا سکتی ہے۔ جبرائیل جدہ نوکر، فرشتے جدے نوکر، انبیاء دا مخدوم، امام تے سیدہ آمنہ کہ میرا پتر۔ اللہ دا واسطہ جے جڑے حضور دے والدین دے نوکر، اچھی آواز نال بولو، اچھی آواز نال بولو۔ آج تکر میں نو اس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ نبی مکے دی دھرتی تے قدم رکھے تے ساری زمین پاک کر چھڑے تے جس ماں دے پیٹ وچ میرا محمد اتنا عرصہ رہے، محمد کتنا پاک ہے تے نبی دی اماں کتنی پاک ہے۔ میں قرآن پاک چوں ایک اشارہ عرض کرنا، اللہ نے تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا کہ قرآن پاک اللہ پاک نے سابقہ گلنا انبیاء دے کسے اس واسطے بیان کیتے ہیں کہ تسی عبرت حاصل کرو۔ قومہ دیاں گلنا، عیسیٰ علیہ السلام دی امی حضرت مریم علیہ السلام نے بغیر خامن دے اللہ دی قدرت نال جناب عیسیٰ نو جنم دیتا۔ یہودی کٹھے ہو کے آگئے، انہوں نے کہا مریم تیرا خاندان بڑا چنگا سی، اے کی کیتا ہی نہیں نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں، حضور دا ذکر پیاس نہ مارے پھر ذکر دا فائدہ کیوں ہے؟ اے چھڑو تسی میرے وال توجہ کرو، اب میں کو کاروبار تھوڑا کرن رہے ہیں، جدوں تکر حضور دے ذکر اسیاں منگن آلے، جے منگن اللہ چاج نال منگے گا نہیں تو مالکاں توجہ کی کرنی ہے؟ ادھر ادھر دھیان نہ جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو قوم آگے، انہوں نے کہا تیرا خاندان نیک سی، مریم ایک ہی کیتا ہی بغیر خامن دے بچہ جمعے۔ حضرت مریم ہے کہ یا اللہ تو دکھائی قدرت میرے واسطے بن گیا مسئلہ، فرمایا گھبرانا، جس گھر نبی آندہ ہے اس گھر دا والی بن کے آندہ ہے، گھبرانا نہیں۔ اشارہ کیتا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکے انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہوں، اللہ میں نے کتاب دیتی ہے وجعلنی نبی، اللہ نے میں نے نبی بنایا ہے۔ یہودی چپ ہو گئے، یہودی چپ ہو گئے۔ اچھا ویسے میں حیران ہاں کہ یہودیاں نے بھی اس گل دا پتہ سی کہ نبی دے گھر والے دی عزت کری دی ہے۔ جڑا نبی دا گھر ہوئے انہوں بھونکی دا نہیں، کوئی گل نہیں، تو سوچ لو کل بے شک فیصلہ کر کے مفتی صاحب نے جمیل رضا صاحب نے دس دینا۔ یہودی چپ ہو گئے، اور میں کہا یہودیوں تہاڈی ماری گی مت، اعتراض سی حضرت مریم تے تے پتر نے آکھے میں نبی ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے، تسی چپ کر گئے ہو۔ انہوں نے کہا سی یہودی ضرور ہاں پر ایڈے بغیرت نہیں کہ نبی دی ماں نو بکواس کریے، جڑی نبی نو جمعے ہو پاک ہی ہو سکتی ہے۔ میں صرف تواڈے نال مخاطب ہاں، جڑی عیسیٰ علیہ السلام نو جمعے او تے پاک ہے، تے جڑی پاک محمد دی اماں ہوئے۔ اچھی آواز نال بولو۔ میں ایک دفعہ تقریر پہ کرنا تھا، میں نے کسی چٹ لکھی جی حضرت آمنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو سننی ہوں، مسلمان ہاں، میں کو بغیر تھا کہ میں نبی دے ماں باپ دا یا نہ کرا۔ پھر ذرا سن لو، میں ایڈا بے شرم تری۔ انہوں نے کہا جی میں پتہ ہی کی جواب دیتا، وہ جواب پیار نال سنو گے تواڈا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو جانے۔ میں کہ تو کسے علمی یتیم خانے دے انچارج کو لو مسئلہ سنے ہونا ہے حضرت آمنہ پاک دے حوالے نال۔ میں کہ آمنہ اس سخیہ دا نا ہے جدی گود وچوں ساری کائنات نو ایمان لبا ہے۔ تسی سبحان اللہ اچھی آگ سکتے ہو؟
اے جڑے ایتھوں لا کے ایتھوں تک تے آخر تک بیٹھے ہو، میں ہولے ہولے جملہ آکھن لگا تے میں تواڈے تے ویکھ لانگا تسی کتنا ایک بول سکدے ہو. میں کہ اسی صرف ایمان والے ہاں. ایمان دی ماں ہے سیدہ آمنہ. اچھا یہ جملہ دوبارہ دہرا لواں اگر تسی محسوس کرو تا. سیدہ آمنہ ایمان دی ماں ہے. کہ میں ایک اور گل کرن لگا کسی کمینے بندے نو کی پتا حضرت آمنہ دی عزت دا. سانو حکم اے وے صحابہ نو حکم اے سی کہ اگر تسی نماز پڑھ رہے ہو میرا نبی بلا لوے نماز اتھے سٹاپ ٹر جاؤ میرے نبی دی بارگاہ وچ. میں سجدے کرا کے خوش نہیں ہوندا، میں یار نو راضی کر کے خوش ہاں. اور ذرا جملہ سنیا جے. صحابہ جو کوئی صحابی نماز پڑھ رہے ہوں میرے پاک نبی بلا لین. صحابی تو تے ضروری ہے نماز اتھے ہی چھڑے پاک نبی دی بارگاہ جائے. اگلے مسئلے میں نہیں بیان کرتا کہ پھر اتھو آ کے شروع کر لوے. بس اتنے ہی سنو. نماز چھڑے نبی دی بارگاہ ٹر جائے. رب دا حکم ہے نماز بعد ہی صحیح، نبی پہلے. نبی پہلے. ہن تسی اگلا جملہ سنو گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. صدیق پاک نماز پڑھ رہے ہوں، جناب عمر پاک پڑھ رہے ہوں، عثمان پاک پڑھ رہے ہوں، علی پاک، صحابہ سارے کوئی پڑھ رہے ہوئے. جب میرا نبی بلاوے نماز چھڑ کے ادھر ٹر جاؤ. اے ہے میرے نبی دی عزت. آتے انہوں میں سیدہ آمنہ دی عزت دساں. حضور نے فرمایا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تے میری ماں آمنہ آواز مارے میں نماز چھڑ کے آکھاں گا امی میں محمد حاضر ہاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. صحابہ نماز پڑھ رہے ہوں میرا نبی آواز دے تو جواب دینا یہ رسالت کا ادب ہے، ختم نبوت کا ادب ہے، تاجدار انبیاء کا ادب ہے. اور اما آمنہ آواز دے نبی نماز سے جواب دے یہ سید الانبیاء کی ماں کا ادب ہے. تو میں اگلا جملہ بھی ایتھے ہی کہہ چھڑا مفتی صاحب. میں کہ یار چلو تینوں حیا کوئی نہیں تے کچھ نبی دے ادب دا ہی حیا کر لے. ویسے مولوی ساڑھے بہت ڈاڈی قوم ہے. مدرسے دا جلسہ ہوئے نا حدیث بالکل سی موت مذاق نہیں ڈاریا پھر شروع کر دیں گے. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس کما قال. جڑا بندہ قرآن پڑھے او دے اتے عمل کرے او دے ماں باپ نو نور دا تاج پوایا جائے گا جڑا سورج نالوں زیادہ روشن ہوئے گا. تھلو ایک بندہ نعرہ بھی لائے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن. میں حدیث پاک دا بالکل ٹھیک ہے لیکن میں ایک گل پوچھنا چاہنا سنی مولوی اگر یہ حدیث بیان کریں نا انہوں نے تو سوٹ کر دی. اگر یہ حدیث کوئی دوسرا بندہ بیان کرے انہوں نے تو سوٹ نہیں کر دی. وہ کیسے؟ میں کہا بھائی جی بچہ قرآن پڑھے ہے تے ماں باپ نو نور دا تاج لبے تو آڑے عقیدے تے غیر اللہ فائدہ دے ہی نہیں سکتے. اس پتر نو کی سمجھے جی اللہ. تسی ہون ایک گل سن لو نا اللہ دا واسطہ جے غور نہ غیر اللہ فائدہ نہیں دے. تو میں کہا تیرا پتر تینو تاج پواوے نعرے کا دلانا ہے. میں کہا قرآن پڑھا ہے تاج ملتا ہے. میں کہا صرف اتنا حیا کر لے تو اڈے جو کوئی لوہار ہو سکتا ہے، کوئی کمہار ہو سکتا ہے، کوئی جٹ ہو سکتا ہے، کوئی ارائی ہو سکتا ہے، کوئی گجر ہو جڑی برادری ہو. میں کسی برادری تو ہی نہیں کرن دیا. میں کہا گجر دا پتر، ارائی دا پتر، لوہار دا پتر، کمہار دا پتر او تے ماں باپ کو نور دے تاج پواوے کدے حیا کر کے یہی سوچے آئی تے جیدہ پتر ہو گئی تاج ونڈان والا. وہ جو حافظ ہوگا وہ جو قاری ہوگا نبی کا تو نوکر ہی ہوگا. بھئی جس کا بچہ قرآن پڑھ کے عمل کرے اس کے ماں باپ کو تو تاج ملے اور جس کی سینے پر قرآن اترا ہے اس محمد کریم کے ماں باپ کی عزت و عظمت کا کیا عالم ہوگا. اچھا میں کہتے ہیں اس پاسے پھر رہ ہی نہ جاؤ تھے. فرمایا سونا قصہ یاد ہے نا تو آنے قرآن سارا ہی سونا. اچھا تسی قرآن پاک دے سارے بولو جو توڑا چلان شلان ہویا تو اتنا میری سمندری واقفیت ہے مفتی چھڑا دیا گا توڑا چلان.
تسی بولو ذرا سارے سبحان اللہ، صرف وہ بولو جڑے قرآن پڑھ دے ہو۔ میں اگلے دن ایک جگہ تے گفتگو کردے ہیں کیا میں کہ جدوں مر جان سارے ایصال ثواب لئی قرآن خوانی کردے ہو، کاش مرن تو پہلے انہوں پتہ ہوندہ جڑا مریچن تو بعد مرن تو بعد دوجیاں پڑھنا ہے زندگی جے آپ پڑھ لینا۔ کیا بات ہے، کیا فکر ہے مفتی صاحب۔ ایک قرآن آپ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ ہمارے گھر میں جی بلائیں بہت ہیں، میں کہا جی تواڈے ہوندے ہیں بلاواں دا کی کام ہے؟ جنات ہوتے ہیں، بھوت ہوتے ہیں۔ جس گھر دے وچ رات دے 12 بجے تک خیر نال ٹی وی چلے، وی سی آر چلے، جنات ایڈی بے سکون قوم تے نہیں، انہوں نے بھی کوئی سکون چاہیے، بے برکتی بہت ہے۔ اے میں تیرے کے ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا 5 ٹائم دی گھر وچ نماز دی پابندی کرا کے نا صبح دی نماز تو بعد انہاں سارے نو آکھو کہ صبح دا سورج بعد چڑھے تواڈے چوں ہر بندہ سورہ یاسین پہلے پڑھے۔ وہ گھر وچ کنی برکت آندی، اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا کرے۔ اچھا قرآن سارا ہی سونا، اللہ فرماتا ہے نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، محبوب ہم آپ کو سونا قصہ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ سونا قصہ، قرآن تے سارا سونا ہے۔ فرمایا قرآن تے سارا ہی سونا ہے، پر چونکہ یوسف سونا ہے تے سونے یوسف دا قصہ بھی بڑا سونا ہے۔ اچھا اے جڑی حسن دی گل تے نا داد ہی سونے بندے دے اندر۔ میں ایک باری پھر آکھن لگا سونے یوسف دا قصہ بہت، اے لفظ سونا تو جنہوں الرجی نہ ہوئے بولو، کیوں امتیاز؟ سونے یوسف دا قصہ، ایک باری پھر بولو سونے یوسف دا قصہ۔ میں جناب یوسف علیہ السلام دی عظمت نو سلام کرنا سارے انبیاء دا ادب ساڑھے تے فرض ہے، سارے نبی شان والے، لیکن میں آہستہ آہستہ سارے میرے وال تکو گے تو میں اگلی گل عرض کروں گا بھائی جی جے جناب یوسف دا قصہ سونا ہے تے میں کسے مولوی جڑا میلاد دا قائل نہیں انہوں چھڑو، میں تو آنوں دسن لگا کہ جناب یوسف دا قصہ اس لئی سون ہے کہ جناب یوسف خود سونے نے۔ میں اللہ دی قسم چک کے کہنا کہ یوسف علیہ السلام جنہوں لائن چ لگ کے تے نگاہاں چک کے ویکھن او سونا ہے محمد، تے پھر اس گل نو مننا پے گا جے سونے یوسف دا قصہ سونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تے سونے دا جشن میلاد بھی سونا ہے۔ اچھی آواز نال بولو، تے سونے دا ذکر سورت بھی سونا ہے تے سونے دا ذکر سیرت بھی سونا ہے۔ اچھا جی مولوی کسے بہت بیان کرتے، میں کہ ساڑھا رب بھی کسے بیان کرتا ہے، لیکن وہ بھی نبیان دے پاکاں دے کسے بیان کرتا ہے کہ اسی بھی رب دی سنت بیان کرنے ہیں۔ اچھا انہیں کو اور گل، یہ میلاد شریف ابھی تک آپ جشن کر رہے ہیں۔ میں کہا ساڑھا تو بڑا لمحہ پروگرام ہے، ساڑھے نہ رولا نہ پانا، امام عشق و محبت، امام غیرت، امام وفا و حیا، اشاہ امام احمد رضا خان، میں کہا سان تو پٹی اور تلا گئے، انہاں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ ماشاءاللہ تسی تھوڑے جی حال ہی پو وہ دھوم تے بعد دی گال ہے، سبحان اللہ ہی کہہ چھڑو۔ اچھا بھائی جی یہ میلاد تسی کرتے کیوں ہو؟ میں حالانکہ تسی ایمان نال سنو اسی کدے پوچھے تسی کیوں نہیں کرتے؟ اے دا سیدھا سیدھا جواب ہے، مولویاں آلہ نہیں اے جٹاکا جہاں جواب دین لگا بھئی اسی نبی دے کچھ لگنے ہیں کرنے ہیں تسی نہیں لگ دے نہ کرو۔ اینج تے نہیں ہویا نا بال کسے دے گھر جمعے تے مٹھائیاں کوئی ونڈے، نبی ساڑھا آیا تے جشن ایسا ہی کرنا ہے۔ انہیں نہیں اے تو سنا اے کرتے کیوں ہو؟ بھائی جی میں تو اڑے پلے او گل پا کے جانی ہے، نبی پاک دے نوکر و قیامت تک کوئی بندہ تو اڑے گے چبا منہ کر کے آ نہیں سکتا۔ وصال ہو گیا پھر جشن کس بات کا؟ اور میں کہ تو چھڑ وصال کی بات بھی بعد میں کر لیں گے، پہلے ہم سے یہ تو پوچھ ہم جشن کرتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم،
اے میں ہن پنجابی ترجمہ کرن لگا حضور نے فرمایا نبیاں وچوں میں تواڈے کھاتے وچ ہاں خدا پوچھے تواڈے کول جڑے اس گل تے نہیں بولے میری عدالت ہوئے نا میں انہیں تواڈی کم از کم 3 مہینے سزا ہونے بولا نبی کھاتے جاوے تے تو اے نہیں کریں سبحان اللہ اچھی آکھ ایچھے تے کسے بندے نو کھاتے 4-5 لاکھ روپیہ لب جائے کہندہ موجہ ہو گئی ہیں 2-4 مربع زمین لب جائے کہندہ بھائی صاحب جائیداد ہاں او جلیا میں تیرے نال مخاطب اپنے سمیت حضور نے فرمایا انا حظکم من النبیین نبیہ وچوں میں تواڈے کھاتے وچ ہاں انہاں جہلانو دس نبی کھاتے وچ آوے نوکر جشن نہ مناوے تے ہور کی کرے جڑے سمجھتے ہو نبی ساڑھے کھاتے ہوئے ہاتھ چکو سارے اگے بھائی جی تسی بھی ہاتھ چکو ایک نعرہ لاؤ سرکار کی آمد نہیں جس طرح میں بولا نہیں اس طرح سرکار کی آمد منٹھار کی آمد اللہ لے ہو شریکاں لے کو جکل کرو عاشقاں نو ٹھارو دشمناں نو ساڑو مفتی صاحب قبلہ یہ جڑا میں اگلا جملہ آکھن دیا میں چیلنج نال آکھن دیا اگر بندے دیا دل پاک صاف ہے جے توڑا رقص کر کے مسجد چھت نو لگن نو دل نہ کرے میں خطابت چھڑ دیا گا جملہ سنو حضور فرماندے نے میں توڑے کھاتے وچاں ہیلو او کاکا کی بیماری ہے فوج آ گئی باہر یار سننی تسی بے وقوف قوم ہو انا حظکم من النبیین حضور نے فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے کھاتے میں مفتی صاحب قبلہ اتنا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جملہ سنیے پہلے حضور فرماتے رہے نبیاں جو میں تواڈے کھاتے وچ ہاں سبحان اللہ سارے آکھو گے تو میں اگلا جملہ آکھنا نہیں بالکل نہیں آکھنا ہاتھ چکو جے میلاد منان دی جشن آوے سارا خرچہ میرے ذمے حضور نے فرمایا نبیاں وچوں میں تواڈے کھاتے وچ ہاں ہن دساں گل کی ہے او جدے کھاتے وچ محمد ہوے او کھاتا کدے خراب نہیں ہو سکدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی فیضان حضور قبلہ نائب محدث اعظم پاکستان فیضان حضور قبلہ نائب محدث اعظم پاکستان فیضان حضور قبلہ نائب محدث اعظم پاکستان سیدی مرشدی کیا جے اے میں خام خواہ ٹیملہ جی کبر گندی ہوگی اور شرگندہ میں کہا تو آڈا ہونا ہے اے جتیاں کھاؤ تسی جڑے جشن تو سر دینے اے جتیاں کھان گے تے جنہوں نے کھاتے وچ محمد ہے جشن منان گے ساڑھا دے پروگرام ہی ہوئے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں ساڑھا کم نبی دے پیری پینا قبر جانے تے محمد جانے حشر جانے تے محمد جانے انہاں لوگاں نو آکھو ہے کی انہاں پر ساڑھے کھاتے میں نبی آیا ہے تائیوں دے اساں جشن منایا ہے جدے کھاتے میں نبی ہے اچھی آواز نہ بولو اچھی آواز نہ اے جملہ جڑا میں اگلا آکھن ہے نا انہوں بھی پیار نال سنیا جے اس تو وڈا رب دا احسان کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تو انہوں اچھا جس گل دا ویکھو مفتی صاحب پہلے سواد لے لے اس تو وڈا رب دا احسان ہو ہی نہیں سکتا او یار تے کوئی ٹوٹا بجا بھی کسے نہیں دے دا رب نے محمد ورگا یار ساڑے کھاتے پایا ہے تے نالے تسی ذرا اپنی شان بھی سن لو گے کہ میرے نال لڑو گے تے نہیں ساڑی شان کیوں بیان کی تھی اے بعض بندیاں نو عزت دیو برداشت نہیں ہوندی تو آڑی جڑی عزت تو انہوں رب دیتی ہے میں تو انہوں وہ سنان لگا اے تسی نبی پاک دی امت ہے اینجی جم پہ ہو حادثہ ہویا ہے حادثہ تے نہیں ہویا امتاں وچوں رب چن کے سانو حضور دے کھاتے وچ پایا ہے
میں پھر آکھاں امتاں وچوں چن کے رب نے سانو نبی دے کھاتے وچ پایا ہے۔ میں مفتی صاحب میری عادت نہیں گل مشکل کرن دی، میں آسان کرن لگا۔ کوئی بندہ پوچھے میلاد کیوں کر دے ہو؟ لو جی ایڈا پیارا جملہ میں آکھن دیا، غیرت مند بندہ بولے گا، انہوں نے آکھا بھائی جی اسی جمعے ہی محمد لئیاں، جڑا نبی لئی جمعے ہیں وہ تو بولے، باقی کوئی بندہ نہ بولے۔ ہاتھ چوک کے بولو، ہاتھ چوک کے بولو۔ انہاں کو اسی تے آئے ہی نبی لئیاں، جمعے ہی نبی لئیاں۔ اور اگلا جملہ سنو، اسی جمعے بھی نبی پاک لئیاں، مرانگے بھی نبی پاک لئی، تے حشر کے دن، حشر دے دن اٹھاں گے بھی نبی پاک لئی۔ بریلی دے تاجدار نے آکھیا مولوی پھنس جائے گا، میری بولی بول، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اسی جمعے ہی نبی پاک لئی ہاں، توڑے جڑا جمعے ہیں وہ ہاتھ چوک کے بولے جڑا نبی پاک لئی جمعے ہیں۔ اور بھائی جی جمعے ہی نبی پاک لئی ہاں۔ اگلا جملہ آکھاں اور رب سانو نبی دی فقیری لئی پیدا کیتا ہے، جنہوں نے اس واسطے کیتا اونچی آواز نال بولو۔ عزیز اللہ دی قسمیں پیدا اس میں۔ اگلا جملہ بھی سنو حدیث پاک دا، سرکار نے فرمایا وَأَنْتُمْ حَزِّي مِنَ الْأُمَمِ۔ اے جملہ بھی سنو، حضور فرماندے نے نبیاں وچوں میں تواڈے کھاتے وچاں تے امتاں وچوں تسی میرے کھاتے وچ۔ ایون لفظ کھاتا دے ہوتی اگر سمندری دے لوگ نہ بولن تو بس پھر انہوں سمندر جی جانا چاہیے، ہاں صرف سمندری تک نہ رہن۔ بھئی نبیاں وچوں حضور ساڑھے کھاتے وچ، اچھا امتاں وچوں اسی نبی پاک دے کھاتے وچ۔ میں پھر آکھن لگا نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی، نبی ساڑھے کھاتے وچ ہوئے پھر بھی ساڑھی ٹور ہے، اسی نبی دے کھاتے وچ ہوئے پھر بھی ساڑھی ٹور ہے۔ میں پھر اس جملے نو آکھاں اگر تسی سارے خوش ہو، نبی پاک نے ساڑھے کھاتے وچ، خبردار ہوئے کوئی سانو غریب نہ سمجھے، جڑا نبی دی محبت نہ امیر ہے صرف وہ بندہ بولے، ہر بندہ نہ بولے۔ خبردار ہوئے اسی نبی پاک دے کھاتے وچاں، کوئی سانو غریب نہ سمجھے۔ نہیں توجہ، خبردار نبی پاک ساڑھے کھاتے وچنے، کوئی سانو غریب نہ سمجھے۔ اگلا جملہ سنو، اوے خبردار سانو تڑیاں نہ لاؤ، اسی نبی دے کھاتے وچاں کوئی سانو لاوارس نہ سمجھے۔ جے ہون بھی کوئی پوچھے اے پھر جشن کدوں تک کرنا جے، تو پھر میں دس دینا تاکہ انہوں نے تسلی ہوئے۔ میں کہ اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ، اے جڑے تسی ادھر ادھر ویندے ہو میرے نال بولو کوئی شرمندگی ہے؟ اچھے بندے ہو، شریف آدمی، ایڈا سونا خدا دا گھر ہے، توڑا خطیب بھی ماشاءاللہ سونا ہے، پھر مفتی سعید صاحب تو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے اے میرے وال ترتکو تسی اللہ فرما تسی اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ، اس کھاتے دا سواد آلہ حضرت بڑا لے۔ اچھا میں پہلے لوکاں دیا گلاں سن کے سمجھدا سا کہ شاید امام محمد رضا سخت آدمی نہیں، وہ تو سخت آدمی کوئی نہیں، وہ تو دشمنوں دا بھی پورا پورا حق مند ہے۔ وہ کہتے ہیں ساڑھا بھی حق ہے، ساڑھے دشمنوں دا بھی حق ہے، تسی آکھو گے وہ کس طرح؟ او میں تو ان دساں آلہ حضرت کس طرح حق مند ہے۔ کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا ہی نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ وہ کہتے ہیں چبلو گستاخ ہو، میلاد تو سننا لے ہو، وہ نبی دی عظمتہ نہ لڑنا لے ہو، تو آڑی دوزخ جو تو احمد رضا کچھ بھی نہیں لیا، جے محمد دی جنت میں نبی دا صدقہ پہنچیا تو انہوں کا دا ساڑ ہے۔ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دی خدمت عرض کی تھی، حضور ساری جہنم مان لیجئے، فرمایا بالکل پکی گل ہے، جڑا نبی نال سڑے گا جہنم ہو دے لئیے، تو جڑا نبی نال ٹھرے گا جنت ہو دے لئیے۔ اور اعلیٰ حضرت بالکل سیدھی سیدھی گل کر دیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت شعر ایڈے سوکھے بھی نہیں ہوندے، پر یہ بالکل سوکھا شعر ہے۔ سنو
کہتے ہیں جا منکر دور ہو، یہ منکر علی تھان تے ہور لفظ ہے، جا منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ہونے دا مطلب وہ کہتے ہیں نبی دے کھاتے میں جنت بھی حضور دی ہے، تے سرکار نے اپنے کھاتے والے نہیں دینی ہے نا۔ اور سنو، اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ بے شک اے دو بندیاں بے شک آ کے باقی رسیداں کٹا کے پھر دسنا۔ مسیتے بہ کے ایمانداری نال دسو، مسیتے بہ کے جڑا حضور دے کھاتے جان تے بھی خوش نہ ہوئے، انہوں خود سوچنا چاہیے کہ دنیا تے رہن دا میرا فائدہ کی ہے۔ اللہ دے بندے فرشتیاں نو گواہ بنا، میں اللہ دی قسم چک کے کہہ رہا ہوں، کمائی بندے نو نہیں بچا سکتی، محمد دی گدائی بچا سکتی۔ اج بھرے مجمع میں ہاتھ چک کے مسجد دے درو دیوار نو گواہ بنا کے آگ مدینے آلے ایک کوئی مانے تیرے کھاتے وچ ساڑھے پلے اور تے شاہی کوئی نہیں۔ اچھا اسیاں نبی پاک دے کھاتے سارے بولے ہو؟ یا اللہ میں ہن بولن لگا جڑا بولے انہوں نبی دے کھاتے پاویں تے جڑا چپ کر کے بوے انہوں حساب والے پاسے پاویں۔ اور جنہیں حساب دینا ہے نا، جنہوں تقوی طہارت دا بخار چڑھے ہے وہ چپ رہے، تو جنہوں پتہ ہے سوائے نبی دے میرے پلے ہی ککھ نہیں وہ بولے۔ اسیاں نبی پاک دے کھاتے ہاں ہن کچھ بولے ہو، اس سجا ہاتھ بھی چک لو، اسیاں نبی پاک دے کھاتے ایک باری پھر بولو، اسیاں نبی پاک دے کھاتے۔ تسی آکھو کہ مولوی صاحب تسی کو گل کرن لگے سو میلاد کدوں تک کرنا ہے، میں کہ تانوں پکا کر لواں تے اگلی گل کراں گا۔ نبی پاک دے کھاتے وچ ہن کوئی بندہ پوچھے کدوں تک میلاد کرنا جی، لو بھائی جی ہن دس دیا جی اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ، سنو نبی پاک دے کھاتے وچ نبی پاک نے سانو کھاتے وچوں کڈنا کوئی نہیں تے اساں جشن چھڈنا کوئی نہیں۔ اگر سارے خوش ہو کے سبحان اللہ آندے تو سواد نہ آ جاندہ، چکو ہاتھے اچھی آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ ایک تے بھولی بالی قوم تو انہوں ہی پتہ کوئی نعرہ کتھے بندہ ہے، ایتھے نعرہ بندہ ہے سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، رحمت للعالمین کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، آقا کی آمد، رہبر کی آمد، دلبر کی آمد، دلبر کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ پھر سنو توجہ نال، نبی پاک نے سانو کھاتے وچوں کڈنا کوئی نہیں۔ میں اور اگلا جملہ بھی کہہ چھڑنا پھر تاکہ جشن میلاد دا سواد آ جائے۔ نبی پاک نے سانو کھاتے وچوں کڈنا کوئی نہیں تے محمد دے کھاتے والے نو رب پھڑنا کوئی نہیں۔ اے مفتی صاحب دی وجہ کر کے ویکھو نا، اے تسی میری تقریب ویکھو اپنے حالات ویکھو، لیکن پھر میں کری جا رہے ہیں اس واسطے کہ مزدور دا کام ہے مالکاں لئی مزدوری کرنا۔ میں کو چاہوں ہن جملہ سنے جے، اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ نبی پاک نے کھاتے وچوں کڈنا کوئی نہیں تے رب نے محمد دے کھاتے والے نو پھڑنا کوئی نہیں تے اساں مڑ نبی دا جشن چھڈنا کوئی نہیں۔ اور کو بندہ بعد جا کے انہیں جی خطیب جذباتی ہو کر کہہ گیا نبی دے کھاتے والے رب نہیں پڑھنا، قرآن میں ہے؟ میں کہ ہاں جی قرآن میں ہے۔ کبھی اس آنکھ کو نجف اشرف کا سرما لگانا نظر آیا؟ کبھی مدینہ پاک کی غبار پاک کا سرما لگانا تجھے حیا ہے؟ قرآن کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، قیامت کے دن اللہ نہ نبی کو شرمندہ کرے گا نہ نبی کے نوکروں کو شرمندہ کرے گا۔ نبی کس بات پہ شرمندہ ہوگا؟ نبی کہے یہ میرے ہیں، اللہ نہ چھوڑے، نبی شرمندہ۔ غلام کہیں ہم آقا کے ہیں، اللہ نہ چھوڑے، پھر غلام شرمندہ۔ اللہ فرماتا ہے سونے ہاں کوئی مجبور رب تھوڑا کہ ایک محمد بھی خوش نہ کر۔ قادر مطلق رب ہاں، میں سب کچھ بنایا ہی تیری خاطر ہے، میں نہ تینوں شرمندہ کرانگا نہ تیرے نوکرانوں شرمندہ کرانگا۔ احمد رضا نبی تے مان کر کر کے آوے، میں شرمندہ نہیں کرانگا۔ عبدالقادر معین الدین اجمیری تے انہاں دے نوکر یا اللہ کی کرے گا؟ فرمایا سونے جنہ دے بارے تو آکھے گا اے
تیرے نے میں کہہ چھڈاں گا جتنے ہی تیرے نے اور سارے میرے نے ہن تانوں سمجھ آ گئی اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ اے پھر جڑے نا اللہ دی قسم موٹر وے دا دور ہے تے تسی بالکل ٹٹی بجی سولنگ والے روڈ تے چل دے ہو او میں کتنا تانوں اتر اینج نہ کریا کرو حضور دی شان نال اسی اچھی ہیں میں اللہ دی قسم چک کے آکن لگا کمائی نو ویکھیے تے اسی ٹکے دی نہیں ہیں نبی دی گدائی نو ویکھیے تے رب بھی سانو پیار نال بول دا ہے کنتم خیر امتن تھوڑا پیار ہے اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ اب ایک کو پھر یا میں ایک منٹ سبحان اللہ اے میں پتہ کیوں پڑھے ہیں جڑے نہیں بول سکتے یا اللہ میں ثواب انہوں نے بخشنا تے ہن جڑے آپ بول سکو اچھی آکھو سبحان اللہ اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ نبی پاک نے کھاتے وچوں کڈنا کوئی نہیں تے رب نے محمد دے کھاتے آلے نو پھڑنا کوئی نہیں تے اسان جشن چھڑنا کوئی نہیں لو آج دی تقریر دی ہون آخری گل قیامت دا دن ہونا ہے اللہ پاک نے ساریاں چابیاں حضور دے ہاتھ جو پڑا چڑھنیاں بڑی تکلیف ہونی ہے جڑے نبی کول نہیں لیندے کیونکہ مر گئے ساڑھا تے ککھ نہ رہا اللہ جی ہم تو نبی سے نہ لیوا کریں ہم تو لوگوں کو بتاوا کریں تھے اللہ ہی دیتا ہے تو نے تو میں جلیل کر کے رکھ دیا تجھ سے امیدیں لگا رکھی سی توحید کی باتاں شاتاں کر کے سجدے کر کر کے مر لیے گلی گلی میں پھر پھر کے مر لیے امید تھی کہ تو خود دے گا تو نے بھی چابیاں محمد کو پکڑا دیا اب ہم کہاں جاویں رب کہا جاؤ جہنم وچ ہن پاگلاں دی خاطر یار دے اختیار تے واپس نہیں نہ ہوندے تو آڈی ماری گی مات جس محمد نے میں نو منوایا ہے تے جدی خاطر میں سب کچھ بنایا ہے او دے نال بگاڑ کے میرے کو لو کی لے آنا ہے اللہ نے فرمانے محبوب اے پھڑ چابیاں میرا امام پھر بولا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا یا اللہ ساری چابیاں محبوب نو فرمایا ہاں محبوب اے پھڑ چابیاں اے ذرا سواد لے جے میں ترجمہ کرنے لگا اس ساریاں رب دے خزانے دیاں ساریاں چابیاں پاک نبی دے ہاتھ وچ پاک نبی دے ہاتھ وچ اے ذرا ایک منٹ گل سنو اسی نبی دے کھاتے وچ خزانے دیاں چابیاں نبی دے ہاتھ وچ اے ذرا تھوڑا جہاں سواد لے سکتے ہو تو پھر میں جملہ آکھاں میں کدے کدے سوچنا او جدے ہاتھ وچ خدا دے سارے خزانے دیاں چابیاں ہون اللہ ہی جاندہ ہے وہ کڈا کھلا ہاتھ ہے اجا رب نے چابیاں پھڑا چڑھنی ہیں یا اللہ کی حکم ہے فرمایا اے پھڑ چابیاں اے بالکل انہیں اس تو پیچھے نہ رہ جانے جو بالکل رہ جاؤ گے اے پھڑ چابیاں اپنی جنت اپنی امت نو آپ ہی وانڈ تو یا اللہ تو دے چھڑ دوں یا اللہ تو آپ دے چھڑ دوں جاندہ تو ہیں کہ نبی دے کھاتے والے کڑن فرمایا مولوی میں رب ہاں میں جو کچھ پیا کرنا تو چپ کر کے ویکھی جا ایتے کھچاں بھی کٹھیاں ہوئیاں نے نبی دے نوکر بھی کٹھے ہوئے نے او کنجر بھی ہیں جڑے آندے سن نبی کچھ نہیں کر سکدا تے او بھی آندے سن نبی دا ہاتھ خدا دا ہاتھ میں چابیاں پھڑا چھڑیاں گستاخانوں ساڑاں گا عاشقانوں ٹھاراں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ نالے میں نو لگتا ہے اللہ فرمائے گا میں تے آکھیا سی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آن والی گھڑی پہلے نالو بہتر ہوئے گی محبوب دنیا میں بھی میری بارگاہ درخواست کرتا رہے ہیں انہوں نے بخش تے آج بھی میں تیرے کو درخواستاں کرواؤنا آج درخواستاں کروان دا وقت نہیں آج تیری شان وکھان دا وقت ہے اے چابیاں میں تینوں عطا کرن لگا اپنے ہتھی اپنی امت نو جنت وانڈ تینوں آکھنا نہ پوے اے گناہگار ہے او تینوں
مالک بنایا ہے. پھر بریلی شریف جو آواز آئی ہون پر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. ویسے میں گل پوچھنے لگا یا اللہ تیرا نبی تو کہہ ہے کہ میں امت دے بڑے بڑے مجرم بخشوا لاں گا تے تو چابیاں ہی نبی نو دے چھڈیاں نے. فرمایا اے تے تانوں دسنا چاہنا محمدی کھاتے والے تے میں نہیں ساڑنے, میں انہاں نو ساڑاں گا جنہاں نو نبی نے بچانا نہیں تے جنہاں نو محمد کھاتے ج پائے میں انہاں نو پھڑنا نہیں. اے جے میلاد شریف کریدا ہے تانوں ہن آخری میں اپنی گل تے تہاڈی گل کرن لگا. اللہ دا واسطہ جے حالات جتنا مرضی خراب ہون, آندھی ہوئے طوفان ہوئے جو مرضی ہوئے, جیوندیاں اور مرتے دم تک بس یہی کہنا ہے خبردار ہے ساڑھے نال کوئی اور گل نہ کرے, جنہیں کرنی ہے مصطفیٰ دی عزت دی گل کرے, نبی دی عظمت دی گل کرے. اسی سارا جگ چھڑ سکنے ہیں, نبی دی غلامی چھڑ سکتے. اللہ مولانا جمیل رضا صاحب نے خوش رکھے, مفتی صاحب کی بلانو بھی خوش رکھے. میری تقریر گھنٹے نہ زیادہ ہو گئی جی, نہیں جی زیادہ ہو گئی نہیں تو انہوں تھوڑی لگ دی ہے پیار دی وجہ کر کے. اون تے عاشقانوں 50,000 سال کا دن بھی تھوڑا لگتا ہے. اللہ تو انہوں خوش رکھے, میں نے بھی بڑی خوشی ہے. اے مفتی صاحب ویسے تو بہت بڑے عالم نے لیکن میرے بھائی نے, اور انہوں دے شاگرد اور عزیز نے تو کو سونی مسجد ہے, سونا امام خطیب ہے, سونے نبی دی سونی محفل کرائیے. اے تو انہوں نے پیار لگا رہا. اللہ دی قسمیں جڑا نبی پاک دی جشن میلاد خوش ہو کے آندا ہے, میرا دل چاہتا ہے وہ دا متھا چما. وہ دی پتہ ہے کی وجہ ہے یار حضور دے کچھ لگ دے ہوتے آئے ہو نا. اے بچیاں تو لے کے بابیاں تک جواناں تک اے سب نو میں سلوٹ کرنا. تسی گھر جا کے شکریہ ادا کرے جے, یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے نبی دے جشن تو سڑن والے جو نہیں پیدا کیتا, مصطفیٰ دے جشن تو ٹھرن والے میں پیدا کیتا. میں ان چاہنا کہ میرا خطاب تو چلو ایک بڑھے بندے دے, ہون تو انہوں ایک جوان بندے کو 3-4 شعر نعت دینا سنا دئیے, سن لو گے نا. تیار ہونا پائے گا, بڑا وڈا نعت خواہ ہے, بڑا خطرناک قسم دا نعت خواہ ہے. پڑھ لوے نعت, اے نہ ہوئے وہ نعت واسطے کھڑا ہوئے تسی ادب واسطے کھڑے ہو جاؤ. بیٹھے بیٹھے سنو گے نا, پیار نال سنو گے. جڑے سنو گے نا وہ نعرہ لاؤ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. صلی اللہ علیہ